الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے زمان اور مکان کو پیدا فرمایا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کان اللہ کی ذات تھی، ولم یک شیئا، اور اللہ کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کے اظہار کے لیے اس پوری کائنات کو بنایا، اور کائنات میں دو چیزیں ضروری تھی، ایک کوئی زمانہ ہوتا، کوئی وقت ہوتا کہ وقت کے بغیر کوئی چیز کیسے رہتی، اور ایک اسپیس جگہ ہوتی تو چیز اس جگہ میں رہتی، اور وقت، ٹائم، زمانہ اللہ نے پیدا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے مکان، جگہ، اسپیس کو بھی پیدا فرمایا۔ زمانہ گزرتا ہے، ایک چیز ایک سال میں فنا ہو جاتی ہے، بیج زمین میں ڈالیں تو بیج 5-7 دن میں اپنی ہیئت بدل لیتا ہے، دھاگا کتنے عرصے تک فنا ہو جاتا ہے، اور انسانی جسم وقت کے ساتھ ساتھ فنا ہوتا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر سوچنا کہ زمانہ کسی چیز کو فنا نہیں کرتا، بلکہ اللہ کا حکم صادر ہوتا ہے تو کھجور کی گٹھلی سے پودا نکلتا ہے، اور اللہ کا حکم آتا ہے تو انسان کا جسم پھٹتا ہے۔ خود زمانے میں ایسی صلاحیت نہیں ہے کہ قبر میں کوئی جسم وہ 5 دن کے بعد پھٹے، اور قبر میں ہی ایک جسم 100 سال کے بعد بھی نکالیں تو ویسے کا ویسا ہی موجود ہو۔ یہ سمجھنے کی صلاحیت مشرکین مکہ میں نہیں تھی، اس لیے وہ کہتے تھے کہ نموت و نحیا، ہم زندگی گزارتے ہیں اور مر جاتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، اور سوائے ٹائم کے اور کوئی چیز ہمیں ڈسٹرائے نہیں کرتی، فنا نہیں کرتی، تباہ نہیں کرتی، مٹاتی نہیں۔ اور اللہ نے بتایا کہ زمانہ اس کا پیدا کیا ہوا ہے، اور اس زمانے کو حکم دیتا ہے یا وہ خود دوسرا حکم نازل کرتا ہے تو کوئی چیز فنا ہوتی ہے۔ زمانے میں خود اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ فنا کر سکے۔ تو اللہ نے کہا کہ اب دونوں چیزوں کے پیدا کرنے والے، ہم نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے زمانے کو پیدا کیا۔ نہایت گہرا فلسفے کا مسئلہ ہے
جو عام طور سے جب تک انتہائی چیزیں نہ پڑھی ہوں سمجھ میں نہیں آتا، اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ 12 ہم نے پورے زمانے کو تقسیم کر کے 12 حصوں میں تقسیم کیا۔ زمانے کا طول اور زمانے کا عرض، جیسے کپڑے میں طول ہوتا ہے اور عرض ہوتا ہے، اللہ نے اس کی پیمائش کو 12 حصوں میں تقسیم کیا، اور اللہ نے اس کی گہرائی کو، ٹائم میں جو ڈیپتھ ہوتی ہے، اللہ نے اسے تقسیم نہیں فرمایا۔ ہمارا یہی خیال ہے اور تحقیق یہی ہے اب تک کہ اللہ نے زمانے کی گہرائی کو تقسیم نہیں فرمایا، اور وہاں اللہ کا عالم امر چلتا ہے اور یہاں پر اللہ کا عالم خلق ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ ہم نے 12 مہینے بنائے، ایک سال میں 12 مہینے، پھر لوند لگا لینا جو خالص فلسفے اور ٹائم کی اصطلاح ہے، اور وقت کو 13 مہینے بنا دینا، سال کو 14 مہینے بنا دینا، سال کو 10 مہینے بنا دینا۔ اللہ نے کہا ہے کہ یہ کفر کی حرکت ہے۔ ہم نے جب زمانے کو، ٹائم کو پیدا کیا تھا تو ہم نے اس کے 12 حصے بنائے۔ ان 12 حصوں میں 12 ماہ میں اللہ نے فرمایا کہ 4 اشہر، 4 مہینے اشہر حرم ہم نے ایسے بنائے کہ لوگوں ان 4 مہینوں کو خاص طور پہ ہم نے اپنے لیے چنا، اور ہم نے کہا کہ 12 مہینوں میں ذی القعدہ، ذی الحجہ جس کی آج 2 تاریخ ہے اور جمعہ کا دن ہے، اور اس کے بعد محرم 3 اور رجب 4، اللہ نے کہا فلا تظلموا فیہن انفسکم، لوگوں ان 4 مہینوں کی عزت مت پامال کرنا، ان 4 مہینوں کی عزت کو برقرار رکھنا، ان 4 مہینوں کا احترام برقرار رکھنا۔ جیسے کوئی آدمی اپنے باپ کو جواب دینے لگے تو باپ کہتا ہے شکوے اور شکایت میں کہ اس نے تو میری عزت بھی برباد کی، اور اس لڑکے نے آج تک بات نہیں کی تھی لیکن آج کہہ کے میرا مرتبہ سب ضائع کر دیا۔ اللہ نے کہا ہم نے سال کے 12 مہینے بنائے، منہا 4 حرم، اور ان میں 4 مہینوں کا ہم نے احترام رکھا، اور 4 مہینے یہ میرے ہیں، فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان 4 مہینوں میں گناہ نہ کرنا، اگر گناہ کرو گے تو یہ میری توہین کرو گے۔ اسی یہ 4 مہینوں میں رجب گزرا، شعبان گزرا، رمضان، شوال، اب ذی القعدہ شروع ہوا، اور رجب کے بعد وہ دوسرا مہینہ تھا جس کی اللہ نے حرمت کی، اور تیسرا مہینہ ذی الحج ہے، اور چوتھا مہینہ آگے آ رہا ہے، اور چوتھا مہینہ محرم کا ہے۔ اللہ نے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، لوگوں ان 4 مہینوں میں بالکل میری نافرمانی کے قریب نہ جانا، میں نے انہیں خاص اس ٹائم کو اپنے لیے رکھا ہے۔ اور یہ بتاتا ہے قرآن کا سیاق و سباق کہ اگر کوئی آدمی ان 4 مہینوں کی عزت کرتا رہے گا اور ان کی حرمت کو برقرار رکھے گا تو اللہ 8 باقی مہینوں میں بھی اسے برکتیں بھی دے گا اور گناہ سے بچنے کی توفیق بھی دے گا۔ اس قدر منع کیا ہے اللہ نے ان 4 مہینوں میں کہ ہم نے اس پچھلے مہینے ذی القعدہ کی حرمت کو توڑا ہے، اور اللہ نے کہا تھا کہ یہ ذی القعدہ جو ہے اس میں جنگ نہیں کرتی،
ہاں الشہر الحرام بالشہر الحرام، اگر کافر تم پہ حملہ کریں تو تم ضرور جواب دو ان مہینوں میں، اور اگر کافر حملہ نہ کریں تو تم نے ابتدا نہیں کرنی۔ کافروں تک کو پیغام دینا ہے کہ یہ دن ہماری عبادت کے ہیں، ذرا اس سے فارغ ہو لیں پھر تم سے نپٹیں گے۔ یہ بالکل ٹھیک وہ چیز ہے کہ اسرائیل اور غزہ کے مسئلے میں یہودیوں نے حملے سے پہلے کہا کہ یہ چند دن ہماری عبادت کے ہیں، یہ ذرا گزر جائیں تو پھر غزہ میں جو ہم کریں گے دیکھ لینا۔ اللہ کا یہ حکم ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی۔ اللہ نے کہا کہ ذی قعدہ میں دشمن پہ حملہ نہیں کیا جائے گا، یہ میری عزت کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ان 4 مہینوں میں فرمایا کہ ان 4 مہینوں میں 10 دن ایسے ہیں جو میں نے اس سے بھی زیادہ اپنے لیے خاص کیے، اور اللہ نے کہا کہ الحج اشہر معلومات، لوگوں حج گنے چنے مہینوں میں ہوتا ہے۔ یہ جو 10 دن ہیں یکم ذی الحج سے لے کے یکم ذی الحج سے 9 ذی الحج تک، یہ تو ہیں وہ مہینے جن میں، یہ تو ہیں وہ دن جن میں روزہ رکھا جائے گا اور رات کو عبادت کی جائے گی، اور 10واں دن جو ہے وہ قربانی کے لیے ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 9 دنوں میں روزہ رکھنا، یکم ذی الحج کو، پھر آج جیسے 2 ذی الحجہ ہے، اور پھر فرمایا 7 دن اور بھی، اور آپ نے کہا تم جانتے ہو ان میں سے ہر دن تمہارا 1 دن کا روزہ تمہیں اللہ کے یہاں 1 سال کے نفلی روزوں کا ثواب دے گا۔ اور آپ نے فرمایا 1 رات کی عبادت، تہجد پڑھنا، کچھ نفل پڑھنا تمہیں لیلۃ القدر کے برابر ثواب دے گا۔ لیلۃ القدر ڈھونڈنے کے لیے پورے 10 دن طواف اعتکاف کرتے ہیں، اور یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے کہ یہ 9 راتیں اور پھر 10ویں عید کی رات، یہ سب کی سب لیلۃ القدر کے برابر ہیں، اس کی قدر نہیں کرتے۔ اس لیے یہ 9 راتیں، اس کے 9 دن پہلے اور 10واں دن کے سب ایسے ہیں جن کو پھر اللہ نے خاص طور پہ رکھا، اور 9 ذی الحج کے بعد جو 10ویں ذی الحجہ آئی ہے اس کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام اکلن، لوگوں تم اللہ کے مہمان ہو۔ عید کے دن اور اس کے بعد 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج اور 13 ذی الحج، یہ 3 دن ایسے ہیں، 10، 11، 12 اور 13، 4 دن ایسے ہیں۔ آپ فرمایا ایام اکلن، قربانی کا گوشت کھانے کے دن ہے، دعوتیں کرنے کے دن ہیں، وہ شربن اور پینے کے دن ہیں، وہ بالن اور اپنی بیویوں کے قریب جانے کے دن ہیں، وہ خوشی کے دن ہیں 4، اور اس سے پہلے یہ جو 9 دن تمہارے ہیں یہ خالصتاً اللہ کی عبادت کے دن ہیں۔ پھر سب سے اچھی چیز بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں ان 9 دنوں میں کثرت سے 3 چیزیں کرنا، ایک لا الہ الا اللہ یہ پڑھتے رہنا۔ ان 9 اور 10 دنوں میں یہ نہیں بتایا کہ اللہ کی پاکی کو بیان کرنا، تسبیح کا ارشاد نہیں فرمایا۔ تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کافر یا کوئی بھی اللہ پہ جو عیب کی بات کرتا ہے اللہ سے اس عیب کی نفی کرنا۔ اللہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 9-10 دن اللہ سے کسی عیب کی نفی کرنا اس کے دن نہیں ہے۔ یہ 10 دن اللہ کی بزرگی کو بیان کرو، اللہ کی بڑائی کو بیان کرو، اور تیسرے فرمایا اللہ کی توحید بیان کرو۔ فرمایا کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنا، اللہ کی توحید بیان ہو، اور فرمایا اس میں کثرت سے اللہ اکبر پڑھنا، یہ اللہ کی بڑائی بیان ہوگی۔ جانور کو ذبح کرنا، خون گرانا، اللہ کی عظمت کا اعتراف کرنا، یہ ایک خاص چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں میں بتائی ہے۔
اور 9 دنوں کے متعلق فرمایا کہ اس میں کثرت سے اللہ کی تکبیر، اللہ کی توحید اور اللہ کی تمجید۔ تمجید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بڑائی، اور تکبیر کے بھی تقریباً معانی یہی بنتے ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، کثرت سے اس کو پڑھا جائے اور اللہ کی حمد بیان کی جائے۔ تیسری چیز یہ فرمائی کہ اللہ کی حمد بیان کرنا، اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہم ایسے تھے کہ عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما بازاروں میں نکل جاتے تھے ان عام دنوں میں، اور لوگوں کو کہتے تھے، دکانداروں کو، کہ مت خاموش رہو، مت خاموش بیٹھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، الحمدللہ کہو، اللہ کی تعریف بیان کرو اور اللہ اکبر کہو۔ یہ 10 دن اللہ نے اسی لیے رکھے ہیں کہ اللہ کی حمد بیان کرو، اللہ کی بڑائی اور اللہ کا مجد، اللہ کا بڑا ہونا۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ لوگ ان دنوں میں کثرت سے تکبیر پڑھیں۔ حضرت علی اور عبداللہ ابن مسعود اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ عام طور پہ جن تکبیروں کی متعلق کہتے تھے، اور تشریق کے ایام، تشریق کا مطلب ہے گوشت سکانے کے دن، 10 ذی الحج کو قربانی ہوتی ہے، 10، 11، 12 اور 13، یہ 4 دن جو ایسے ہیں، ان 4 دنوں میں، اور پھر عید الفطر، یہ 5 دن سال میں ایسے ہیں جس میں روزہ رکھنا منع قرار دیا گیا ہے۔ یہ 5 دن ایسے ہیں جن میں عرب 4 دن یہ جو باقی ہیں اس عید کے، اس پہ جانور ذبح کرتے تھے اور گوشت کو خشک کرتے تھے، کیونکہ تازہ گوشت مہنگا ملتا تھا اور خشک ہوا ہوا گوشت سارا سال وہ استعمال کرتے تھے۔ پاکستان میں بھی گرمیوں میں ذبح ہوتا ہے، جن علاقوں میں برف پڑتی ہے وہاں گوشت خشک کر کے رکھ لیتے ہیں اور سردیوں میں استعمال کرتے ہیں۔ ایک آدمی آیا اور کپکپانے لگا، کانپنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ پاس بٹھایا شفقت سے، محبت سے، اور اس کو کہا کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول، آپ کا روب اور آپ کا جلال دیکھ کے مجھ پہ کپ کپی طاری ہو گئی۔ آپ نے فرمایا مت گھبرا، میرے ساتھ بیٹھ، تو جانتا ہے میں اس ماں کا بیٹا ہوں جو تازہ گوشت نہیں خرید سکتی تھی، ایسی غربت ہمارے گھر پہ چھائی ہوئی تھی۔ میری ماں تشریق کے دنوں میں جو گوشت خشک ہوتا تھا وہ خرید کے لاتی تھی۔ اس لیے تشریق جن میں گوشت کو خشک کیا جائے، یہ وہ دن ہے کہ فرمایا 4 مہینے، 4 مہینوں میں بھی 10 دن، 10 میں سے بھی آخری دن جو ہیں ان کو خاص طور پہ قربانی کے لیے رکھا کہ 10، 11 اور 12، 3 دن تم قربانی کرو گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبیر پڑھتے رہنا، اسی لیے سیدنا عمر، عبداللہ ابن مسعود اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہمیشہ تکبیرات پڑھتے تھے، لوگوں کو تلقین کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ پڑھو کہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی تکبیر کہتے تھے، اور وہ کہتے تھے اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اجل اور وللہ الحمد۔ وہ اس طرح کے الفاظ بولتے تھے، یہ اس طرح کے الفاظ، اور یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں پڑھنے کا ارشاد فرماتے تھے۔ اور پھر اسی لیے 9 ذی الحج جو آتا ہے عرفہ کا دن، اس میں فجر سے لے کے 13 ذی الحج کی عصر تک ہر نماز کے بعد تکبیر کا کہنا واجب ہے، حتیٰ کہ ان دنوں میں کسی انسان کی نماز قضا ہو جائے تو جب وہ قضا پڑھے گا ان دنوں میں ہی تو وہ بھی تکبیر کو پڑھے گا، عورتیں بھی پڑھیں گی اور مرد بھی، اور شہر والے بھی اور گاؤں والے بھی، اور جن کی عمر بڑی ہو جائے
زیادہ ہو جائے، چاہے وہ بوڑھے ہوں اور چاہے وہ لڑکے اور لڑکیاں ہوں، سب اللہ کے لیے تکبیر کو کہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کے متعلق یہ حکم دیا اور لوگوں کو بتایا کہ لوگ روزے رکھیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی اور ہمیں خیال آتا ہے کہ شاید ہی آپ نے یہ بات کبھی سنی۔ لوگوں نے بالکل اس حدیث پہ عمل چھوڑ دیا۔ ہم کبھی سال 2 سال میں آپ سے عرض کرتے ہیں نا کہ ایک تحفہ لے جاؤ، اس سال یہ تحفہ لے جاؤ، اور یہ کبھی نہیں سنا ہوگا تم نے، اس لیے کہ ایسی باتیں کرنے کے لیے بڑی تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہماری جان چھٹے اپنے مریدوں سے، اور ہماری جان چھٹے سیاست سے، اور ہماری جان چھٹے فضول گپیں مارنے سے، تو ہم پڑھیں نا، تو ہم کسی حدیث پہ عمل کریں اور قرآن پہ عمل کریں۔ ہم تو مولوی سارے اس میں پھنس گئے۔ اس لیے ہمیشہ دین کی اس مجلس میں جاؤ جہاں کوئی نئی چیز سیکھنے کو نہ ملے، اور جہاں وہی بات وہی موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے قصے بار بار دہرانے ہیں۔ اب اس وقت کو کیا ضائع کرنا ہے؟ یہ بہت بڑا تحفہ ہے جو ہم آپ کی خدمت پہ پیش کر رہے ہیں، اگر ہو سکے تو اس پہ عمل کرنا۔ حدیث میں آیا ہے، وہ حدیث ابو داؤد میں بھی آئی ہے، اور وہ حدیث نسائی میں بھی آئی ہے، اور وہ حدیث ابن ماجہ میں بھی آئی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے۔ ابو جہم نجیبہ الباہلیہ، یہ بیٹی ہیں عبداللہ بن حارث کی، اور یہ اس حدیث کی روایت کرتی ہیں، اور نجیبہ رحمت اللہ علیہ کہتی ہیں کہ میرے والد یا میرے چچا، ایک راوی کہتا ہے ان کے والد کی یہ بات ہے، ایک کہتا ہے ان کے چچا کی بات ہے، لیکن باہل جو قبیلہ تھا ان کے گھر کی بات ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ باہل قبیلے کے بہت لوگ آئے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ یہ عبداللہ بن حارث باہلی رضی اللہ عنہ کے حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا اور واپس چلے گئے، اور 1 سال کے بعد پھر آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول اتعرفونی، آپ نے مجھے پہچانا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غور سے دیکھا اور فرمایا میں تمہیں نہیں پہچان پایا، آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں عبداللہ بن حارث باہلی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دیکھا اور فرمایا باہلی، جب تم پہلی مرتبہ میرے پاس آئے تھے تو حسن الحیا، تم بہت خوبصورت تھے، بہت اچھے تھے، غیرتا، یہ حالت کیسے بدل لی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈانٹ کے لہجے میں یہ پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہر آدمی کو اپنی صحت کی حفاظت کرنی ہے اور جہاں تک ہو سکے اپنی قوتوں کو برقرار رکھنا ہے۔ اللہ کے بہت سے بندے نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج پہ بھی چلے جاتے ہیں، لیکن اپنی صحت کا کوئی خیال نہیں ہے کہ مجھے اگر کچھ ہو گیا، جان بوجھ کے میری کوتاہی اور غفلت سے اگر میرا جسم برباد ہو گیا، میری صلاحیتیں ختم ہو گئیں تو اللہ مجھ سے پوچھے گا۔ اس کا دھیان نہیں آتا، نہ وہ پیدل چلتا ہے، نہ ایکسرسائز کرتا ہے، نہ فجر کے بعد، نہ عشاء کے بعد، نہ عصر کے بعد، کوئی واک نہیں کرتا، جم نہیں جاتا، سوئمنگ نہیں کرتا۔ اب یہ مسلمان ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کا اظہار فرمایا کہ تمہاری جوانی کیوں زائل ہو گئی، تمہاری طاقت اور ہمت کیوں کم ہو گئی؟
حسن الحیا، تم تو بہت اچھے، بہت خوبصورت ہے، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں جب آیا تھا 1 سال پہلے اور اسلام قبول کیا تھا، اس کے بعد سے اب تک میں نے کبھی دن کو کھانا نہیں کھایا، صبح روزہ رکھ لیتا ہوں، رات شام تک میرا روزہ رہتا ہے، اور جو کچھ کھانا ہوتا ہے مجھے رات کھانے کے لیے ہو جاتی ہے، میں رات کو کھا لیتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے من عامرک بہذا، تجھے یہ پٹی کس نے پڑھا دی؟ تجھے یہ غلط کام کس نے سکھا دیا؟ بھوکے رہتے ہو، روزہ رکھتے ہو، اور پھر اس سے بھی بڑا جملہ فرمایا، فرمایا عذبت نفسک، اپنی جان پہ عذاب ڈال لیا ہے تم نے۔ ٹھیک یہ الفاظ آئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عذاب میں مبتلا کر لیا اپنے آپ کو۔ اور یہ قرآن کی اس آیت کی تشریح تھی جس میں اللہ کہتا ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، لوگو اللہ نے اپنے دین کو ایسا تنگ نہیں کر دیا کہ تم اپنی صحت کو برباد کر لو، تم اپنی صلاحیت کو برباد کر لو، تم اپنے مال کو برباد کر لو، ہم نے کسی ایسے دین کا حکم نہیں دیا۔ آپ نے عذبت نفسک، اپنی جان برباد کر لی، یہ تم نے کیا کیا باہلی؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں روزے رکھتا رہا۔ تو آپ نے کہا شہر الصبر، بس رمضان کے روزے کافی ہیں، مت رکھو اس کے علاوہ۔ اس نے کہا ضد نہیں، اللہ کے رسول کچھ اور اجازت دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ جو 11 مہینے آتے ہیں، ہر مہینے 1 روزہ رکھ لیا کرو۔ انہیں عرض کیا ضد نہیں، اللہ کے رسول کچھ بڑھا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا 3 روزے رکھ لو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اور بڑھا دیں۔ یہ ہے وہ تحفے کی بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کے وہ مہینے آ جائیں جن مہینوں کو اللہ نے اپنی عزت اور احترام کے مہینے قرار دیا ہے، سم سلاسن، جب مہینہ شروع ہو تو 3 روزے رکھنا، پھر اس کے بعد 3 پھر چھوڑ دینا، پھر 3 روزے رکھ لینا، پھر 3 چھوڑ دینا، پورا مہینہ ایسے ہی کرتے رہو، اور 4 مہینے تم ایسے کر لو، یعنی رجب میں کر لو، اور یہ جو ذی قعدہ گزر گیا ہے اس میں کر لو، ذی الحج اور محرم۔ یہ حدیث کبھی نہیں سنی ہوگی، ان مہینوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن روزے رکھنا، 3 دن پھر چھوڑ دینا، پھر 3 دن روزے رکھنا، پھر 3 دن چھوڑ دینا۔ شاید ہی اب امت میں کوئی رہ گیا ہو اللہ کے نیک بندہ جس پہ عمل کرتا ہو۔ رجب سے اگر آپ شروع کریں تو رجب میں روزے رکھنے سے دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ رجب میں روزے نہ رکھیں۔ یہاں تک کہ رجب میں کوئی روزے رکھتا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چل جاتا تھا تو امیر المومنین پکڑوا لیتے تھے، پکڑ لیتے تھے، بٹھاتے تھے، کھانا رکھتے تھے، فرماتے تھے کھاؤ، اور فرماتے تھے یہ رجب میں بالکل مسلسل روزے رکھنا یہ کافروں کے کام تھے۔ اسلام نے آ کے رجب کی اس تعظیم کو ختم کر دیا۔ وہ تعظیم اصل میں حد سے بڑھ گئی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب میں 3 روزے رکھو، پھر 3 چھوڑ دو، پھر رکھو، پھر چھوڑ دو۔ اب ہمارے زمانے میں رجب کی کوئی تعظیم کیا، بالکل ہی تعظیم نہیں رہی۔ یہ حدیث اس زمانے کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عمل، جب لوگوں میں کفر کے زمانے کی بعض چیزیں پائی جاتی تھیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سختی سے رد کیا اور فرمایا کفر کی حرکتوں کو چھوڑو، اب اسلام آ گیا ہے۔ تو رجب میں 3 روزے رکھے، پھر 3 چھوڑ دے، پھر 3 رکھے، پھر 3 چھوڑ دے، پھر 3 رکھے، پھر 3 چھوڑ دے، 15 دن روزے ہو گئے اور 15 دن کی فراغت ہو گئی۔ اور پھر رجب کے بعد دوسرا مہینہ جو اللہ نے عزت و احترام کا کہا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ذی قعدہ کو کہا ہے جو اب گزرا ہے۔ ذی قعدہ میں بھی 3 روزے رکھے، پھر 3 چھوڑ دے، پھر رکھے، پھر چھوڑ دے، پھر 3 روزے رکھے اور پھر چھوڑ دے، اور پھر ذی الحجہ ہے اس کا تیسرا مہینہ۔ یہاں پہنچ کے پہلے 9 روزے نفل ہیں اور اس کے بعد 10، 11، 12 اور 13۔
یہ 4 دن ایسے ہیں، 9 کو حج ہوتا ہے عرفہ، 10 کو قربانی ہوتی ہے، 11، 12 اور 13 ذی الحج یہ گوشت خشک کرنے کے کھانے کے دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یام اکل و شرب و بال، لوگوں یہ جو عید کا گوشت ہے اس کو کھانے کے دن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مشروبات پینے کے دن ہے، اور بیویوں کے قریب جانے کے دن ہے، اور پھر اس کے بعد جب 13 کے بعد 14 ذی الحج آئے گی، پھر 3 روزے رکھے، 14، 15 اور 16، پھر 3 چھوڑ دے، پھر 3 رکھے اور 3 چھوڑ دے، اور پھر محرم آ گیا تو محرم کے 3 روزے، پھر 6 محرم تک ناغا ہو گیا، پھر 9 اور 10 محرم کے روزوں سمیت یہ 5 روزے بن جاتے ہیں۔ چاہے تو 3 کی بعد 9 کا روزہ نہ رکھے، اور چاہے تو رکھ لے، اور پھر 10 محرم اور پھر وہی 3 اور 3 کی ترتیب۔ یہ اللہ کو کوئی بندہ کرے، امید ہے وہ اللہ سے بڑا اجر پائے گا، اس لیے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو امامہ باہلی کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن حارث باہلی کو جو ڈانٹا تھا نا، اس بنیاد پہ ڈانٹا تھا کہ تمہاری صحت کیوں گر گئی۔ اس لیے شریعت بتاتی ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من امرک بہا، تجھے کس سے یہ پٹی پڑھائی تھی کہ وہ کام کر جس سے صحت گر جائے؟ عذبت نفسک، اپنی جان پہ عذاب لاد لیا ہے، حالانکہ وہ اللہ کا بندہ نفلی روزے رکھ رہا ہے، لیکن نفلی روزے رکھنے کی وجہ سے جو وہ ان کا جسم لاغر اور نحیف ہو گیا، حدیث میں آتا ہے نحیلن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دبلے ہو گئے ہو، پتلے ہو گئے ہو، پہلے تمہاری صحت بہت اچھی تھی۔ عجیب غفلت کا عالم تار کیا ہے، نہ وہ کہیں جم تلاش کرتا ہے، نہ حکومت جم بناتی ہے، نہ سوئمنگ پول پہ خود جاتا ہے، نہ حکومت سوئمنگ پول دیتی ہے، کوئی سی ڈی اے کے چیئرمین کو سمجھانے والا نہیں ہے کہ حضرت کہیں سستے داموں ہر سیکٹر میں، سب سیکٹر میں بہت سے سوئمنگ پول بنا دیں، آپ کی سرکاری زمینیں کھلی پڑی ہیں، آپ کو ثواب بھی ہوگا، بچوں کی صحت بھی اچھی ہوگی، جو ایکسرسائز کرے گا، سوئمنگ کرے گا، وہ کبھی بھی ڈپریشن میں بھی نہیں جاتا اور کبھی غلط باتیں سوچتا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے جو تھکن ہوتی ہے اور سونا اور گہری نیند اس کی جان چھوڑے گی تو کچھ کرے گا نہیں۔ برائی کو جڑ سے نہیں اکھیڑتے اس لیے کہ پڑھے لکھے نہیں ہے کہ برائی کی جڑ کیا ہے۔ شوگر ہے اس کے باوجود میٹھا کھا رہا ہے، بلڈ پریشر ہے اس کے باوجود نمک سے پرہیز نہیں ہے، معلوم ہے کہ مجھے روزانہ ڈاکٹرز نے بتایا ہے 2 میل 4 میل چلنا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ دوا کا کھانا سنت ہے، اور اپنی صحت کو بچانے کے لیے پرہیز واجب ہے۔ بیماری کا علاج سنت ہے اور بیماری سے بھاگنا واجب ہے۔ جسم اپنا نہیں ہے، اللہ کا ہے۔ جو شخص اپنی صحت کی حفاظت نہیں کرے گا، ڈاکٹرز کی ہدایات پہ عمل نہیں کرے گا، بشرطے کہ ڈاکٹر بھی کوئی پڑھا لکھا ہوا ہو، اور اپنی صحت برباد کرے گا، اللہ کے ہاں جا کر جواب دینا پڑے گا۔